الصلاة خير من النوم۔ آج مائیں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بنانا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے۔ بچہ سب بن جاتا ہے، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، لیکن ماں باپ کا وفادار پھر نہیں بن پاتا۔ اگر ماں باپ کی وفاداری آئے گی تو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اگر اپنی اولاد کو وفادار بنانا ہے تو ان کو دیندار بناؤ، دین پلاؤ، ان کے اندر دین پیدا کرو۔ ماں نے چھوٹے سے بچے کو لیا، اس زمانے کے عالم کے پاس گئی، کہا حضرت میں جانتی ہوں آپ ولی ہیں، میں نے استخارہ کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھاؤں، آپ ولی ہیں، میرے بچے کو عالم بھی بنائیں اور ولی بھی بنائیں، اور جب تک یہ ولی نہ بن جائے آپ اس کو چھٹی نہیں دینا، عالم اور ولی جب تک نہ بن جائے چھٹی نہ دینا۔ آج کل تو مائیں استاد سے لڑنے چلی جاتی ہے، وہ کیسی ماں تھی چھٹی نہیں دینا۔ کچھ دن ہوئے یہ تکیہ رکھ کر کے منہ چھپا چھپا کر کے روتے تھے حضرت با یزید۔ ایک دن استاد سے کہا استاد ماں کی بہت یاد آ رہی، میری امی کی زیارت کے لیے جاؤں؟ استاد نے سوچا نہ کہتا ہوں بچے کا دل ٹوٹے گا، ہاں کہتا ہوں تو اس کی ماں سے جو میں نے وعدہ کیا خلاف ہوگا۔ تو کیا کیا استاد نے؟ 7 دن کا سبق ایک دن میں دے ڈالا ہوم ورک کے طور پہ، کہا بیٹے جب تک اتنا سبق تو نہیں سنائے گا چھٹی نہیں ہوگی، سنا چھٹی ہوگی۔ اب بایزید 7 دن کا سبق ایک دن میں سنانا ہے۔ استاد نے تو سوچا تھا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بایزید سبق لے گئے اور رات کو دعا کی، اللہ میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب نے کہا ماں کا چہرہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، میری ماں کے چہرے کے صدقے اللہ یہ سبق میرے لیے آسان کر دے۔ اور یاد کرنے بیٹھے، منٹوں میں یاد ہو گیا۔ صبح آئے فجر بعد، استاد اب چھٹی دیجئے۔ ماں استاد نے کہا وہ سبق سنا؟ جی سن لیجئے، پورا سبق سنا دیا۔ کہا وعدہ کیا تھا چھٹی دیجئے؟ کہا بیٹے جا لیکن جلدی واپس آ۔ گھر آئے، رستے میں سوچ رہے تھے آج تو فاتحانہ شان سے جا رہا ہوں نا تو میں خوب ماں سے پیار کروں گا، خوب باتیں کروں گا، خوب کیا کیا پلان ذہن میں گھوم رہے تھے۔ جیسے دستک دی، کہا کون؟ ماں بایزید۔ کون بایزید؟ ماں تیرا بیٹا بایزید۔ چلو جاؤ یہاں سے، جب تک عالم نہیں بننا اور ولی نہیں بننا آنا نہیں، چہرہ نہیں دکھانا۔ چلے گئے روتے ہوئے۔ استاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے مجھے بھگا دیا، کہا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک تو عالم اور ولی نہ بن جائے۔ کہا کوئی بات نہیں بیٹا، عالم بن گئے، دستار ہوئی۔ دستار کے بعد استاد سے کہا اب جاؤں؟ کہا بیٹے ابھی ولی۔ تو کہا حضور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں؟ کہا بیٹے وہ منزل آئے گی، خوب محنت کرائی۔ پھر ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ بایزید کو چھٹی دے دو، میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ بایزید گھر آئے، ماں میں ولی بن گیا اور عالم بھی بن گیا۔ ماں بیٹے ساتھ میں رہتے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، توجہ کریں اب اسی پر گفتگو کا اختتام ہوگا۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت میں پہنچے، اللہ کا شکر ادا کر اور اپنی ماں کا، جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں حمل کی شکل میں رکھا اس ماں کا شکر ادا کر۔ آسمان کی طرف نظریں کی، اللہ ایک بندہ 2 مالکوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا ماں ولایت میں 28 منزلیں، یہ سب اللہ والے صوفیاء کرام جانتے ہیں، ہم لوگ تو نیرے کتاب پڑھنے پڑھانے والے ایسے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو، لیکن بہرحال کتابوں میں لکھا ہے تو بیان کر رہے ہیں۔ ولایت کی 28 منزلیں ہے تو بہت سی منزلیں، لیکن بتائیے 28 جاتی ہے۔ جو ولی بنتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ ایک منزل ہے ولایت کی، مقام حضوری۔ مقام حضوری وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ درخت پہ نظر ڈالتا ہے تو وہاں اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے تو اللہ، یعنی کہ ہر جگہ اس کو جلوہ یار نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام حضوری۔ جب مقام حضوری کی تڑپ تھی تو ماں سے کہا ماں اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کر، ماں کا بھی ادا کر، میں ایک کام کرو، میں مقام حضوری پانا چاہتا ہوں تو تم اپنا حق معاف کر دو تاکہ میں اسی کی طرف لگ جاؤں۔ تو بایزید بستامی نے کہا ماں اپنا حق معاف کر دے۔ ہاں جا بیٹا معاف کیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 روایتیں ملتی ہیں،
دو تھی، آج اور تحقیق کی، آج پڑھ رہا تھا ماں پر تو تیسری روایت بھی اور مجھے ملی، 20 سال 30 سال یا 40 سال تک بایزید بسطامی جنگلوں میں پھرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے. ان 30 20 یا 40 سالوں کے اندر کبھی کسی سے ملے تک نہیں، عبادت عبادت عبادت. درخت کی پتیاں کھائی، روزے رکھے پانی پر، درخت کی پتیوں پہ افطار کیا. ایک دن جنگل تبدیل کر رہے تھے، جنگل اس لیے تبدیل کرتے تھے کوئی آ کر مل نہ لے مجھ سے، کوئی ٹائم پاس نہ کر دے میرا، اللہ 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 اللہ. ایک دن جنگل بدل رہے تھے، جنگل بدلتے بدلتے اچانک بستی میں آ گئے، اور بستی میں جب آئے ہیں تو اس وقت سوچا رہے یہ تو بستام آ گیا، میں تو اپنے گھر آ گیا ہوں. تو جب بستام کی بستی نظر آئی تو دل میں خیال آیا امی سے مل لیتے ہیں. پھر نفس نے کہا ارے 40 سال ہو گئے بھائی، تیری ماں مر چکی ہوگی. کہا ٹھیک ہے، ماں اگر زندہ ہوگی تو دعا لے لیں گے، مر چکی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ دیں گے. اس لیے کہ ایک ماں کی قبر پہ جانا یہ حضور کی سنت تھی. حجت الوداع میں حضور پہلے ماں کی قبر پر گئے. یہ مت سمجھو کہ مر کے مٹی میں مل گئے، جایا کرو. حضور فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پہ جائے اس کے موت کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے. مرحومین کو بھولو مت، ان کو ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ. حضور علیہ السلام خود گئے، سوچا کہ چلو ماں کی قبر پہ چلے جائیں گے. لیکن جب گلی میں آئے تو رات کافی کڑاکے کی سردی تھی. گھر صحیح سلامت دیکھا تو سمجھ گئے کہ ماں زندہ ہے، حیات ہے. پھر سوچا چلو ماں کو جگائیں. پھر دل میں خیال آیا عبادت کر کے، ولیہ ماں ہے، عبادت کر کے ابھی سوئی ہوگی، کیوں نیند میں خلل پیدا کرے. بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے ایک اچانک خیال آیا با یزید تیری داڑھی دیکھ بکھری ہوئی، کپڑے چتڑے ہو گئے، تو اپنے آپ کو اگر آئینے میں دیکھے تو پہچان نہ سکے تو تیری ماں تجھے کیسے پہچانے گی؟ اور پہلے ہی تو بوڑھی تھی، 40 سال ہو گیا، ابھی کتنی بوڑھی ہو گئی ہوگی. تو اگر وہ نہیں پہچانے گی تو وہ کیا دلیل دے گا کہ تو اسی کا بیٹا ہے. خوب ذہن میں خیال آ رہا تھا. جیسے ہی وضو کی آواز پانی گرنے کی آئی اور چلنے پھرنے کی آئی تو با یزید خوش ہو گیا. امی میری بیدار ہو گئی تہجد کے لیے. کیا وہ مائیں تھی اللہ اللہ، تہجد جن کی فوت نہیں ہوتی تھی، تہجد کے لیے میری ماں بیدار ہو گئی. جیسے ہی اٹھے اور دروازے پہ ایک ہاتھ مارا، دستک دی، اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز آئی با یزید میرے بیٹے تو آ گیا، با یزید میرے بیٹے تو آ گیا. با یزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں تو سوچ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی. 40 سال بیتنے کے بعد بھی میری ماں میرے دستک کے انداز کو بھی نہیں بھولی. میری ماں مجھے کتنا پہچانتی ہے کہ انداز دستک کو بھی جانتی ہے. جیسے دروازہ کھلا سامنے بیٹے کو دیکھا، ارے بیٹا بڈھا ہو جائے وہ ماں کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے، بیٹا ہی ہوتا ہے. جب سامنے دیکھا گال پکڑ لیے، یوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہتی ہے یقین نہیں آتا، سوچ رہی تھی میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں. خوشی خوشی کہتی با یزید تو آ گیا. یہ کہتے ہاں امی میں آ گیا. تو آ گیا؟ ہاں امی میں آ گیا. تو آ گیا؟ ہاں امی میں آ گیا. بار 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 حتیٰ کہ یقین ہو گیا کہ آ گیا تو دوسرا جملہ کہتی بیٹا کیا حال بنا رکھا. رونے لگی. دیکھ تیری داڑھی تیرے کپڑے کچھ قاعدے کی نہیں، کپڑے پھٹ گئے، چتڑے اڑ گئے. ماں ہاں بڑی عبادت و ریاضتیں کی. پھر ماں نے ایک چھپتا ہوا سوال کیا با یزید میرے بیٹے تو مقام حضوری چاہتا تھا، تو ولایت کا جو مقام چاہتا تھا کیا وہ مقام تجھے مل گیا؟ وہ مقام ملا تجھے؟ اب با یزید بسطامی کو احساس ہوا. کہتے ہیں نہیں ماں، نہیں ماں، اللہ نہیں ملا. جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا. بس اتنا سننا تھا، وہ مقام نہیں ملا. کتنے سال ہوئے تجھے گھر سے نکلے ہوئے؟ ماں 40 سال ہو گئے. 40 سال؟ ہاں ماں میری گردن دیکھ ہری ہو گئی ہے درخت کی پتیاں کھا کے. کبھی پانی پہ سحری کی درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، کبھی سحری پتوں کی افطار پانی پہ کیا. یہ حال ہے. اللہ ہی اللہ کرتا رہا. نہیں ملا ماں، خدا نہیں ملا. نہیں ملا ماں. ماں ماں ہوتی ہے. بیٹے کی داستان غم سنا،
آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور یوں ہاتھ پکڑ کر گالوں کا کہتی اللہ میرا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے تجھے پانے کے لیے، اللہ یہ جو مقام چاہتا ہے دے دینا مولا، بس اتنا کہنا تھا۔ با یزید کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور جو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیے، فوراً قدموں پہ گرے اور پھر کہتے با یزید دیوانہ تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈنے نکلا تھا۔ ارے با یزید تجھے کیا خبر، جس خدا کو تو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ خدا تو یہاں ہے اور ماں کی دعا کی طفیل مل جایا کرتا ہے۔ یہ ہے ماں کی برکتیں۔ اس لیے جو چاہتے ہو ماں سے دعا کرو، اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ لیکن اب اختتام اس پر کروں گا، جب ماں کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ یہ اینڈ ہے میری گفتگو کا، دل پہ لکھ کے لے جانا۔ جب ماں کے بغیر جنگلوں میں 40 سال تک مجاہدے اور ریاضتیں کرنے سے ماں کے بغیر خدا نہیں ملتا، تو رسول خدا کے بغیر خدا کیسے مل سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے بغیر خدا کیسے مل سکتا ہے؟ اور جب ماں کی بے ادبی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو نبی کی بے ادبی کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟